السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسعود غازی آفیشیل۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، ہم لوگوں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ ایک محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ بیان اور آپ کی شان میں منقبت پیش کرنے کا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں اور اس کو دیکھتے رہیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ حضرات تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح و توضیح ہم کل سنیں گے۔ آج ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محرم الحرام کے اس مہینے کے تعلق سے کچھ سنتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جسے ہم اور آپ بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں ایسی داستان سمیٹے ہوئے ہے جسے سن کر کلیجہ منہ کو آ جائے، پتھر بھی پگھل جائے۔ یہ ماہ مبارک ایسی داستان اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کہ اگر تواریخ کی اوراق گردانی کریں تو انگلیاں کانپ اٹھتی ہیں، دل لرز جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اپنے تو اپنے اغیار تک کی آنکھیں داستان کربلا سن کر بہنے لگتی ہیں۔ معرکے تو بہت ہوئے مگر کربلا کی مثال نہیں۔ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا اور بارگاہ پروردگار میں عرض کرنا، الہی میری قربانیاں قبول فرما، یہ علی شیر خدا کا شعر ہی کر سکتا ہے۔ سر کٹا کر بھی سجدے میں مسکرانا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شان ہے۔ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ستم بھی کانپ اٹھے، سب راہ مولا میں قربان کرنے کے بعد بھی حسین اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہمت کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام۔ صدیاں بیت گئیں مگر آج بھی کربلا کربلا ہی ہے اور وہی یادیں وجود کو مجروح کر رہی ہیں۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کہتے کسے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین سے نہ صرف ہمیں بتایا کہ صبر کہتے کسے ہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا کہ راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبتیں کس طرح خندہ پیشانی سے برداشت کی جاتی ہیں، اور آپ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے لیڈر اور رہنما بن گئے کہ جتنی بھی جنگیں قیامت تک ہوں گی سب کے لیڈر اور رہنما آپ ہوں گے۔ آپ نے یہ بتایا کہ ظلم کو برداشت کیسے کرتے ہیں، ظلم کو برداشت کرنا بھی سکھایا مگر حق کا سودا کبھی نہ کیا۔ اگر حق کی بات ہو تو ہم لوگوں کو بتایا کہ اگر بات حق کی ہو تو پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ظلم کا جواب دیا جاتا ہے۔ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بڑے احترام کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔
حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ ایک شعر جو آپ کی ولادت سے 100 برس پہلے لکھا ہوا پایا گیا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے۔ حضرات گرامی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ کی پہلے کبھی حاضر خدمت نہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر کے آستانہ بوس ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے ارشاد فرمایا، دروازے کی نگہبانی کرنا، اس کی رکھوالی کرنا، دیکھنا کوئی اندر نہ آنے پائے۔ اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کود کر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرمانے لگے۔ فرشتے نے عرض کی، حضور انہیں جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے عرض کی، حضور وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو میں وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی، ایک روایت میں ہے کہ کنکریاں حاضر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگ کر فرمایا، ریح کرب و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ ام المومنین کو مٹی عطا کی اور ارشاد ہوا، جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہو گئے۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں سنبھال کر رکھ لی۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک جنگ صفین کو جاتے ہوئے زمین کربلا سے گزرے، لوگوں سے نام دریافت کیا، پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ کربلا ہے۔ جب آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ اتنا روئے کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، میں خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، حضور کو روتا ہوا پایا، سبب پوچھا، فرمایا کہ ابھی جبریل کہہ کر گئے ہیں کہ میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبریل نے وہاں کی مٹی مجھے سنگھائی ہے، مجھ سے رہا نہ گیا اور میری آنکھیں بہہ گئیں۔ حضرات گرامی، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ حضرات، اب آج کے بیان کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں تاکہ روز کچھ نہ کچھ جانکاری ہم آپ کو دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔